ہمارے دیگر سرور مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر کیوں خم نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لمبردار آخر بھائی کا بازو برابر لمبردار آخر بھائی کا بازو برابر لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا بسب اللہ حضرت زینب کی چادر بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر مجھے مطلوب ہوگا جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں زمین گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا نازی گرا چلائی فاطمہ کے میرا نازی گرا کرتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹا ہے نشان علی کے نشان کا مٹا ہے نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بیروبار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کہاں پہ جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا چلاتے تھے قولی اکبر چلے گرا مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا میرا گھر یہ دینا ہوگی اب یہ کمر یہ دینا ہوگی اب یہ کمر پدروا
مصیبتا کاٹا گیا چھری سے جگر کاٹا گیا چھری سے جگر پرسا تو دون نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے ایک بار غش سے چونکے عباس سے زیو خار اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بالزار پوچھا کدھر ہو اے میرے آغا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار سب میں جہاں کنی سے فضول زدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی بھائی کا داغ پوچھے کوئی بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے با چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جہاں بلب ہے میرا بھائی شیخان دیکھو کہ جہاں بلب ہے میرا بھائی شیخان پیاسی ہوں میں بھی دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم سن کر یہ حال دل پا لگا اور تیر غم روئے لہو کے اشکوں سے عباس ذی حشام اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندہ اس سے ہم پہنچاتے مشہد نہ ہوتے اگر پہنچاتے مشہد نہ ہوتے اگر کچھ بس چلا زل سے نہ اس بے قصور کا مجبور ہو گیا ہے بیچتے مجبور ہو گیا ہے بیچتے حضور کا ہیں کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جزا پڑھاؤں قبر کا بھی جزا پڑھاؤں قبر کا بھی ہو وہی سر کے نہ خانہ زاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا
اور دوسری عرض ہے اے شاہ نے خوب شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادہ مو شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادہ مو دیکھنا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل کی آرزو آئے لحد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کہاں پہ لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین پکی کسی آسے حسین پکی آخری من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے، میں نام پڑھ دیتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ مرزا محمد علی بیگ، دھیرانی فیملی، لال جی فیملی، چاندو فیملی، ہاشم فیملی، دھرسی فیملی، شادمان آصف۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے نام پہ۔ ما صلی اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اور کچھ نام دیے گئے ہیں صحت کے لیے، تو ایک ہے اختر بانو، ایلیا فاطمہ، محمد لطیف، سید چراغ علی شاہ، پوران صاحب۔ اس بار اللہ ان بیماروں کو جلد سے جلد شفا دلا دے، اور دعا کی صحت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہمارے پاس سلسلہ اسی طریقے سے مجلسوں کا چلتے رہے گا، اور آپ سب لوگوں سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ وقت کی تھوڑی پابندی کریں، کیونکہ اس ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کو ٹھیک 8:30 تک یعنی کہ ممبر پہ بٹھا دیں کہ جلد سے جلد مرثیے کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ لوگ وقت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ پروگرام ہے سو وقت پہ شروع ہوگا اور وقت پہ ختم ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا مولانا کے وہ
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان ایمان، اختصاری کے ساتھ صحیح مگر ہمارا یہ تیسرا مرحلہ ہے گفتگو کا. روز اول سے یہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اصل بحث موضوع امام کا وہ خطبہ ہے جو امام نے دربار شام میں دیا ہے، اگرچہ کہ اب تک اسے شروع نہیں کیا گیا، اور یہ ذہن عالی میں رہے کہ خطبے کا ہر لفظ ایک اشرا ہے اور ایک سمندر ہے. زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی تفصیلات باقی رہیں گی. تو کوشش یہ ہے کہ کم سے کم کچھ گوشے ہم اس کے اپنی نجات کے لیے اور معرفت کے لیے حاصل کر لیں، ہمارے لیے کافی و شافی ہے. مگر اس سے پہلے دو تقریریں اور دو مجالس بعنوان تمہید رہی ہیں. آج کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ وارد ہوئیں اس میدان میں، اور پھر ان تمہیدات سے مربوط کرتے ہوئے کہ جو ہمیں اس موقعیت کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوں گے کہ جس موقع اور محل پر جن فضائل و کمالات کا امام نے اظہار کیا ہے، یہ صرف ایک اعجاز ہے جو امامت سے ہو سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ واقعات اور حوادث انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، انسان کو جھنجھوڑتے ہی نہیں ہیں، توڑ دیتے ہیں. تو ذہنی توازن کی تو بات ہی مت کیجئے گا. کم سے کم امام کے اس خطبے سے عقل آنا چاہیے ان لوگوں کو جو دعوات قلم اور دعوات کے واقعے کے اوپر شک کرتے ہیں کہ حوادث میں بھی اتنا پختہ عقل کا مظاہرہ ہے تو یہ فرزند کا حال ہے تو جد کا کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. غور کریں. اب چاہے ثانی زہرا کے خطبہ وہ الگ ہے، اس کے فقرات اور اس کی بلاغت ایک اپنا مقام ہے. امام کا جو خطبہ ہے اس کا اپنا مقام. تو اس سے تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے. کل کی گفتگو سے مربوط کریں کہ جس طرح کے حالات اسلامی دنیا نے سامنا کیا تھا اس وقت، اگرچہ کہ کل کے درندے آج بھی نئے لباس میں موجود ہیں، اس سے کوئی جو ہے شک نہ کرے اور کسی کو دھوکہ نہ ہو. درندگی تو وہی ہے، وہی غارت گری ہے، وہی جور و ستم ہے، وہی ظلم کا بازار گرم ہے. ہتھیار بدل گئے، چہرے بدل گئے. ہتھیار بدل گئے، چہرے بدل گئے. یہ تو اعجاز ہے اس وجود پر برکت کا کہ جس نے نہ صرف اسلام کو بچایا، پوری ملت جعفریہ کو بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. توجہ کریں آپ حضرات. تو جس طرح کے حالات رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کیجئے گا. کل کی گفتگو کو مربوط کیوں مول صاحب کی اجازت سے؟ کل کی گفتگو میں امام ہی کے دور کا ایک واقعہ سنایا گیا.
4 آیتیں پیش کی گئی تھی، اس کے بعد امام کی حدیث پیش کی گئی کہ 2 آیتیں ان لوگوں سے مربوط تھیں کہ جو ائمہ کفر، جنہوں نے عہد کو توڑا، جنہوں نے بیعت کو توڑا، جنہوں نے غداری کی ہے میدان میں کھلے آ کر، اب وہ جس مرتبے کے بھی اسے مانے لوگ، جس سواری پر بھی وہ بیٹھ کر آئیں، امام کے ایک ارشاد نے ساری تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، ذہنوں کو نہ صرف تصحیح کر دی بلکہ جیتا جاگتا ایک ثبوت پیش کر دیا۔ کل جب یہ گفتگو ہماری آئی تھی، اسی سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں دین، جب امام کے سامنے کہا، چوتھے امام کے سامنے کہ آپ کے جد نے سب کو قتل کر دیا، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، امام کا جملہ 2 جملے قابل غور رہے جو کل عرض کر دیے، جو نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ تازہ ہے اور جو ہیں ان کے لیے مکرر ہے، تاکہ گفتگو ہماری مربوط رہے۔ اس ایک جملے سے امام حسین کے قیام کے مقصد کو بھی آپ دیکھیں اور امام کے جملے کو ملا دوں میں، تاکہ ہمارے خطبے کو سمجھنے میں اور حالات کو سمجھنے میں مدد ملے۔ امام سے جب یہ سوال کیا گیا، جبکہ سوال کرنے والے نے دور رسالت میں آپ کا سوال نہیں کیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ اٹھنے پائے کہ دور رسالت میں آپ نے تو کفار مقابلے پر آئے تھے، انہوں نے جو اعتراض کیا وہ مولا کائنات کی خلافت ظاہری کے دور پر اور اس زمانے پر اعتراض کیا کہ آپ کے جد نے قتل کیا ہے۔ امام نے اس کا جو جواب دیا، 2 جملے اس کے قابل غور ہیں، غور کر لیں آپ، جو کل بھی سنائے گئے تھے آج بھی اسے سنا کے مربوط کریں گے گفتگو کو، تاکہ تشنا نہ رہے بات ہماری، ہر ایک تک پہنچ جائے جو بھی طالب علمانہ عرائض ہے، توجہ رہے۔ امام نے جو پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہی رہا، الفاظ امام کی یہ کہ واللہ ما قتل علی مؤمنا ولا مسلما، کہ میرے دادا نے نہ کسی مومن کو قتل کیا ہے نہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، یہی سے فیصلہ ہو گیا، علی کے مقابلے پہ آنے والا ہو یا آنے والی ہو، نہ تو مومن ہے نہ تو مسلمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی آل محمد، باواز بلند صلوات پڑھے آپ حضرات۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، کوئی مکر نہیں سکتا ہے۔ آیتیں پیش کی گئی کہ دوبارہ اسے نہیں پڑھا جائے گا، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھے، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، سورہ قصص کی ہے، دیگر آیات ہیں، جس کا دل چاہے وہ جا کے دیکھ لے، کیونکہ اگر تفسیر نہ بھی دیکھے، الفاظ قرآن خود یہ پکار پکار کے بول رہے ہیں کہ بتاؤ ان کے مصداق کہاں ہیں، بتاؤ ان کے مصداق کہاں ہیں، کون تھا جس نے نقص ایمان کیا ہے، کون تھا جس نے پیمان کو توڑا ہے۔ امام کا پہلا لفظ یہی تھا کہ جسے بھی قتل کیا نہ تو وہ مومن تھا نہ تو مسلمان تھا، کیونکہ مومن ہوتا تو وہ کبھی گستاخی نہ کرتا، مسلمان ہوتا کم از کم پیغمبر کے قول کی تو آبرو رکھ لیتا۔ صلوات پڑھے محمد علی آل محمد کی بات کہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملے ہیں، ایسے کئی واقعات ملے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے قول کو پیش کیا، اسے سنانے کی ضرورت نہیں، نہ وقت ہے۔ ایک جملہ، اور دوسرا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا اس سے اور بھی کلام درمیان میں ہے، اسے چھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اصحاب الجمل واصحاب السفین واصحاب النہروان لعنوا علی لسان النبی الامی۔ ذرا غور کیجئے اس جملے پر کہ اصحاب جمل ہوں یا اصحاب صفین ہوں یا اصحاب نہروان ہوں، سب پیغمبر کی زبان سے لعنتی قرار پائے ہیں۔ غور کیجئے گا، پیغمبر نے جس پہ لعنت پڑھ دی ہے، اب اس کا مطلب یہ صبح قیامت تک ان پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اب آپ 4 لاکھ چاہیں کہ رضا کی دعا کر کے دنیا کو دھوکہ دیں، لیکن میرے الفاظ کی احتیاط پہ غور کریں آپ، میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کروا لیں، اللہ اس سے کیسے راضی ہو جس سے رسول ناراحت ہو، اللہ اس سے کیسے راضی ہو جس سے رسول ناراحت ہو۔ رسول کی رضا حسنین کی دعا میں ہے، اللہ کی رضا سیدہ کی رضا میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کیا۔ جب ایسے حالات رہیں، ان حالات میں آپ غور کریں کہ کتنا سنگین خطرہ اسلامی دنیا پہ منڈا رہا،
امام حسین کے جملے اس سے خطبے کی طرف آئے ہم، تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ حضرت کا ایک ارشاد ہم بارہا سنتے ہیں، آپ نے خود سنا ہوگا کہ اگر یزید فاسق جیسا، ملعون جیسا تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اسلام کا تو فاتحہ پڑھ لو، ختم ہو گیا اسلام۔ یہ ایک جملہ ہم سب سنتے ہوئے آ رہے۔ اور دوسرا حضرت کا خطبہ جو مینا کے میدان میں حضرت نے دیا، پورا خطبہ نہیں پڑھنا تھی، اس کے آخری دعائیہ کلمات جو مقصد حسین ابن علی کو بھی پیش کرتے ہیں اور اس زمانے اور معاشرے کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ معاشرہ رسالت معاد کے گزرنے کے کچھ دنوں بعد، حضرت کے دنیا سے جانے کے اور حجاب کرنے کے کچھ دنوں بعد اتنا پستی میں آ گیا ہے کہ اب حسین کو قیام کرنا پڑا ہے۔ اور یہ قیام کربلا سید ساجدین کے خطبے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسلام کی شان کا اظہار میرا امام کر رہا ہے۔ ساری گفتگو ہم کریں گے، جتنے بھی دن میں ہماری گفتگو رہے، جتنا بھی ہم اس میں کر سکیں۔ آپ غور کریں، مینا کا میدان، حاجیوں کا مجمع، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو، وہاں فصیح علی خطبہ دیا، امام حسین علیہ السلام نے صلوات پڑھے بابا سے۔ اب ان جملوں پہ غور کیجئے گا، ان جملوں پہ غور کیجئے، اور دربار میں اس ملعون نے جو مذاق اڑایا ہے اسے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، کہ اسے آپ دیکھیں، حالات کا موازنہ کریں۔ امام کے کلام کا تو کوئی تقابل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، یا آیتیں ہیں یا ائمہ کا کلام ہے۔ کسی اہرے غیرے کا کلام ان کے مقابلے پہ نہ کوئی لا سکتا ہے نہ کوئی لا سکتا ہے، کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ اس پستی کو دیکھیں جو ملعون کہہ رہا تھا، بک رہا تھا، اور ادھر امام کا خطبہ دیکھیں، درمیان میں امام حسین کے یہ کلام آپ کے سامنے ہدیہ خدمت ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ توجہ فرمائیں، مینا کا میدان، حاجیوں کا مجمع، ویسے عالم میں فصیح و بلیغ خطبہ فرزند علی و فاطمہ دے رہا ہے، جانشین پیغمبر دے رہا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا انا من الحسین۔ یہ بڑی لطیف حدیث ہے عزیزان محترم، حسین منی کہا، ساری کائنات پہ واضح ہے، انا من الحسین کا، عظمت حسین گواہ ہے، عظمت حسین گواہ ہے، اس لیے کہ پرچم اسلام اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ من الحسین سے نظر آ رہا ہے، من الحسین سے نظر آ رہا ہے۔ آپ اس پہ توجہ رکھیں، حضرت کا کیا ارشاد، دعائیہ کلمات اختتام خطبہ پر، اختتام خطبہ پر دعائیہ کلمات، اللہم انک تعلم، لفظوں پہ غور کریں، ترجمہ ہے، تفسیر، وضاحت، شرح طویل ہو جائے گی اسے چھوڑتے ہو، کہ ہمیں خطبے تک جانا ہے، یہ تمہید ہمارے لیے ضروری۔ ارشاد فرمایا اللہم انک تعلم، خدایا تو جانتا ہے۔ خطبہ سارے لوگوں کو دیا، اب سب کے سامنے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہم انک تعلم، خدایا تو بہتر جانتا ہے، لم یکن منا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، منا کہا امام نے، جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، سب کے لیے بیان کریں۔ منا سے مطلب یہ ہے مولا کائنات سے لے کر ہمارے امام تک، بلکہ یوں کہا جائے پیغمبر سے لے کر ہمارے امام تک، یعنی یہ منا تمام اہل بیت کو شامل کر رہا ہے۔ لم یکن منا ما کان تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، خدایا تو بہتر جانتا ہے، ہم اہل بیت نہ کبھی حکومت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کبھی دنیاوی لذتوں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کس کا بیٹا ہے جس نے یہ سوال کیا تھا ابن عباس، اس نالین کی کیا قیمت ہے؟ کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، کہ تمہاری حکومت سے بہتر ہے، تمہاری حکومت سے بہتر ہے۔ فضل ابن سہل مامون ملعون کا وزیر تھا، اس کا یہ بیان ہے کہ دنیا کتنی کم ترین ہے، میں دیکھ رہا تھا، توجہ کریں عزیزان محترم، دنیا کتنی کم ترین ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف مامون حکومت پیش کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف علی رضا اسے ٹھوکر مارتے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ بنی عباس کا کردار ہے، یہ علی کے بیٹے کا کردار ہے۔ صلوات علی محمد علیہ وسلم۔ یہ تو حسین ہے، وہ فرزند کا تھا، وہ پدر کا ہے، اور یہ حسین ہے کہ نہیں تنافسا فی سلطان، ہمارا مقصد حکومتوں کو حاصل کرنا نہیں، حکومت حاصل کرنا آسان ہے، بقائے شریعت کے لیے قیام کرنا مشکل ہے۔
تخت پر آ کے بیٹھنے والے تو کئی نظر آ گئے، مسند شریعت پر قابض ہونا سب کے لیے نہیں ہے، مسند شریعت پر اس لائق جو شخصیت ہے اسے جلوہ فگن ہوتا دیکھنا یہ صرف ائمہ ہی کے لیے ہے کہ وہ آ کے جلوہ فگن ہو، کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ولا التساما من فضول الختام، کہ خدایا تو بہتر جانتا ہے دنیاوی لذتیں ہمارے لیے نہیں۔ عثمان ابن حنیف بصرہ کے گورنر، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت کے بااعتماد رفیق، حضرت کی طرف سے گورنر، جسے اس زمانے میں گورنر کسی بھی علاقے کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا، یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ یہاں ہٹا دیا گیا، رکھ دیا گیا، جس علاقے کا مقرر کر دیا گیا اس علاقے پر وہ پورا اختیار رکھتا تھا۔ حضرت نے انہیں جب خط لکھا، ان کی تنبیہ کی ایک دعوت جہاں پر غربا کو آنا منع کر دیا گیا تھا، حضرت نے ان کی تنبیہ کی کہ خبردار یہ تمہارا کردار نہیں ہونا چاہیے، تم علی کی طرف سے مقرر کردہ ہو، تم علی کی طرف سے وہاں رکھے گئے ہو، یہ نہیں ہے کہ تم معاشرے میں درجاتی و طبقاتی فرق کو لے کر آؤ اور تفریقے کا رویہ اپناؤ۔ اسی خط میں، اسی مکتوب میں، نہج البلاغہ میں اٹھائے، جس کا دل چاہے دیکھ لے، ارشاد فرمایا کیا میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ لوگ مجھے حکمراں کہیں اور امیر کہہ کے پکارے اور میرے اطراف غریب بھوکے سو جائے؟ ذرا غور کریں اس جملے پر، کیا میں اس بات سے خوش ہو جاؤں کہ میں اتنی بڑی مملکت کا حاکم ہوں اور میرے اطراف لوگ رہ جائیں؟ میں چاہوں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو کیا نعمتیں نہیں کھا سکتا؟ اللہ رے حلم، اللہ رے صبر، اللہ رے زہد و پارسائی میرے مولا کی، تخت خلافت ہو یا بوریا ہو، سوکھی روٹیاں ہمیشہ نظر آتی رہی، سوکھی روٹیاں ہمیشہ نظر آتی رہی۔ کردار ایسا کون لائے گا، سراہنے کون روٹیاں رکھ کے چلا گیا پتہ نہ چلا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہ ترجمہ ہے کہ خدایا تو بہتر جانتا ہے کہ ہمیں نہ حکومت کی لالچ ہے، نہ ہی ہمیں دنیاوی لذتیں چاہیے، پھر ہے کس لیے؟ اب یہ جملے غور طلب ہیں عزیزان محترم، اسے غور کریں آپ۔ اب امام کے خطبے کی طرف آئیں ہم اس تمہید کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا لیکن لنری المعالم دینک، پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے دین سے لوگوں کو آشنا کریں، معرفت لوگوں تک پہنچائے، یعنی جو دین اتمام کو پہنچا ہے اسے ختم کر دیا جا رہا ہے، ہم اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ وہی دین جو میرے جد کا دین ہے، وہی دین جو تو نے مکمل کیا میدان غدیر میں، وہی دین جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اسے مٹا دیا جا رہا ہے، اسے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ معالم دینک، تاکہ لوگوں میں معرفت پیدا ہو، لوگ آشنا ہو سیرت پیغمبر کیا ہے، قرآن حقائق کیا پیش کر رہا ہے، معنی قرآن کیا ہے، تفاسیر قرآن کیا ہے، کس مقصد سے نازل کیا گیا، اسے سب سے پہلے اس چیز کا بیان کیا، اور دوسرے نظہر الاصلاح فی بلادک، خدایا تیرے تمام شہروں میں، یہ تیری مخلوقات میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں اس لفظ کے اوپر، یا اصلاح اس عدالت کے معنی میں ہے جو عدالت مولائے کائنات نے قائم کی تھی، جو عدالت مولائے کائنات نے قائم، وہ عدالت کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ قیام عدالت یا علی کریں یا اولاد علی کریں، کسی اور کے پاس اتنا نہ بل ہے نہ اتنا نہ دم ہے کہ وہ قیام عدالت کر سکے۔ عزیزان محترم، قیام عدالت کا معاملہ آ جائے تو غلام کو بھی نیا پیراہن دلا دے، قیام عدالت کا معاملہ آ جائے اپنوں سے بھی وہی رویہ ہے جو سب سے رویہ ہے۔ سارے واقعات بیان کرنے کا بھی وقت نہیں، کسی اور موقع کے لیے رکھیں آپ، غور کریں آپ۔ وہ وہی عدالت ہے جس پر اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات والکتاب المیزان، ساری چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا وہ بیان کر رہا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدالت کو قائم کیا جائے۔ میرا قیام عدالت کے لیے ہے۔
عزیزان محترم اسے یاد رکھیے گا، آج جو دین ہمارے پاس ہے وہ حسین کا صدقہ ہے، اور اس حسین کے مقصد کو جس نے پیش کیا وہ فرزند حسین ہے، وہ فرزند حسین ہے جس نے ہم تک یہ پہنچایا ہے، وہی امام جس کا یہ سارا بیان، وہی امام جو وارث ہے ساری چیزوں کا۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے، یعمل المظلومین من عبادک، ہر مظلوم کو اس کا حق پہنچے۔ ذرا غور کیجئے گا یہ کیا معاشرہ ہو گیا، سارے معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی۔ واقعہ کربلا کا جس وقت وقوع ہوا، قیام سید الشہداء ہے، اس حضرت کے کلام سے سارا معاشرہ نظر آ رہا ہے، نہ معارف دینی موجود ہیں، نہ لوگوں میں عدالت ہے، نہ لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے، نہ ہی کوئی مظلوم کا پرسان حال ہے۔ یہ معاشرہ اس پستی میں آ چکا ہے، اب ضروری ہو گیا کہ اس معاشرے میں قیام کیا جائے، اس معاشرے میں قیام کیا جائے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یعمل بفرائضک و دینک و احکامک و سننک، فریضوں پہ عمل کروانا چاہتا ہوں میں۔ ذرا غور کریں اس لفظ کے اوپر، مثال آپ کے سامنے دونوں مثالیں پیش کر دوں عزیزان محترم۔ مولا کائنات خلافت ظاہریہ، جیسے ہی میرا مولا پیش امامی کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا، لوگ نماز کے بعد چلا اٹھے کہ آج ویسے نماز پڑھی جیسا رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ذرا غور کریں، رک کر ایک جملہ عرض کر دوں ہر ایک کی فکر کے لیے، تو کیا 25 سال تک نماز یا تو رسول جیسی نہیں تھی یا نماز ہی نہیں تھی؟ ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ رسول کی نماز ہے تو سبھی کی نماز ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ویسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی اصل عبادت کی شکل ہی بدل گئی۔ کہاں سے عبادت اصلی شکل میں باقی رہتی جب جان عبادت کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ غور فرمایا، ایک منزل، ایک اور آگے کی منزل بیان کرو، مول صاحب کی ذات، آپ حضرات بزرگ ہیں سنتے ہیں سب۔ امام کے دور میں، 8ویں امام کے دور میں عید کا دن آیا، حضرت سے یہ کہا گیا اور عرض کیا گیا فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، پورا واقعہ بیان نہیں کرنا، تو ایک جملہ حضرت کا جو حضرت نے بیان کیا ہمارے لیے کافی۔ آج ہم پہ بھی یہ کہا جاتا ہے نا، اتنے سارے لوگ ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں کی نمازیں ہی الگ ہے۔ بے شک ہم ہر چیز میں الگ ہیں، بلکہ ایک لفظ کہہ دوں عزیزان محترم، ذوق رکھنے والے موجود ہیں، الگ نہیں، سب میں ممتاز ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حضرت سے کہا گیا، حضرت سے عرض کیا گیا جب نے رسول اللہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، غور کریں آپ، تو عید کی نماز ہی کا تو معاملہ ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، جو ہے تم لوگ جیسے کر رہے ہو میرے پاس کیوں آئے؟ کہ نہیں آپ آئیں، ولی عہدی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ یہ غور کیجئے گا، کیا انکار نماز کیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، یہ تو خود جان نماز ہے، روح عبادت ہے، جس کی محبت آئے تو عبادت معراج کی منزل پر جائے، جس کی وجہ سے نماز قائم ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، ہم گواہیاں دیتے ہیں، اس کے سامنے نماز کا ذکر آئے تو حضرت نے کیا جواب دیا ہوگا؟ تصور کریں آپ، حضرت نے جواب یہ نہیں دیا کہ پڑھایا جائے نہیں پڑھایا جائے، حضرت نے ایک ہی جملہ کہا، توجہ رہے عزیزان محترم، اور اسی سے آپ ساری تاریخ کا اندازہ کر لیجئے گا، اور قیام حسین ابن علی اور پھر امام کے اس موجز نما خطبے کا اندازہ کیجئے گا، کیونکہ اس وقت بھی اذان دی گئی تھی، اس وقت بھی اذان دی گئی تھی۔ یہ یاد رکھیں آپ، حضرت سے جب یہ کہا گیا آپ نماز پڑھائیں، حضرت نے کہا کیوں؟ کہ نہیں آپ ہیں، آپ ولی عہدی کا موقع ہے، آپ کے لیے ہے نماز۔ ارشاد فرمایا میں ویسے نماز پڑھاؤں گا جیسے میرا جد رسول خدا اور مولائے کائنات نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آیا عالم اسلام کی نمازیں الگ ہے، علی کی نماز الگ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کی بارگاہ۔
اب ہم سے نہ کہیے گا کہ ہماری نمازیں الگ کیوں ہیں، ہمارے سجدے الگ کیوں ہیں، جی نہیں، الگ نہیں، ہم تو اسی سیرت پہ جا رہے ہیں جس سیرت پہ ہمارے ائمہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، میں چاہتا ہوں خدایا تیرے دین پر عمل، اصلاح، قیام عدالت ہو، احکام پہ لوگ عمل کریں۔ احکام مٹ چکے ہیں۔ جو معاشرہ جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھا سکتا ہے، بدھ کو پڑھا سکتا ہے، 2 کے بجائے 4 کر سکتا ہے، حد جہاں جاری کرنا ہے وہاں جاری نہیں کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب کر لیتا ہے، اس معاشرے سے اسلامی توقعات رکھنا اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے کہ ایسے شخص کو بے وقوف کہا جائے۔ یا تو وہ بے وقوف ہے، اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یا پھر وہ اس بغض و عناد کا شکار ہے جو کفار قریش کے تھے، منافقین مدینہ کے تھے، اس کا شکار ہے۔ ایسے معاشرے میں واقع کربلا کا ہونا، پھر ایسی مصیبت کا پڑنا، اور پھر اس کے بعد ظالموں نے اپنی دانش میں یہ سمجھا اہل بیت کو قیدی بنایا جائے گا تو اسلام کو قیدی بنا لیا جائے گا، ختم کیا جائے۔ آیت ہم نے اس لیے ہی چنی عزیزان محترم، غور کرا، رفعنا لک ذکرک، پورا واقعہ ہے، آگے آئے گا تو اسے بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے اس واقعے کو بیان نہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے اس ذکر کو ختم کر دینا، وہ یہ چاہتے تھے اس دین کو ختم کر دینا، وہ چاہتے تھے یہ اسلام ہی ختم ہو کے رہ جائے، مگر پیغمبر کا وہ ارشاد، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، سر و تن میں جدائی کر دی، نو کے نیزے پہ سر کو بلند کیا، اب یہ تصور ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر یہ کہاں، اللہ نے علی کو بیٹے بھی ایسے دیے اور بیٹیاں بھی ایسی دی، علی کو بیٹے بھی ایسے دیے اور بیٹیاں بھی ایسی دی کہ جس نے اسلام کو ایسا پروان چڑھایا کہ پرچم اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا۔ بارہا ہم نے مجالس میں اپنے پاس بھی عرض کیا ہے، جمعے کے خطبوں میں بھی عرض کرتے، شاید سال گزشتہ یہاں کی مجلسوں میں بھی ہم نے عرض کیا ہو، یہاں کی یہ باب العلم کی یہ جملہ نہ کیا ہے تو آپ کے سامنے ہم عرض کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ کہا مسلمانوں پہ بڑی مصیبت ہے، اسلام پہ بڑی مصیبت ہے کہ نہیں، مسلمانوں پہ ہے، اسلام پہ مصیبت نہیں آ سکتی، اسلام پہ کبھی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ واقع کربلا نے ایسا پروان چڑھا دیا اسلام کو کہ اب کسی وقت کے یزید میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہیے ان نام نہاد وحشتناک چہروں پہ مصیبت ہو سکتی ہے، جن کا وجود خود کے لیے بھی مصیبت ہے، دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، زنجیروں میں جکیڑ دی، زنجیروں میں جکیڑ کر لے کر آئے، دیار بدیار پھرا کر لے کر آئے۔ ویسے عالم امام نے جو خطبہ دیا، یہ ایک طرف، ذرا آپ غور کریں، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، ان نعمتوں میں انسان کو بولنے کی نعمت سب سے بہترین نعمت دی ہے، بولنے کی نعمت انسان کو سب سے بہترین نعمت۔ اسی لیے فلسفہ اور منطق جب پڑھایا جا تو رشتہ تدریس سے ہے ہمارا بھی، لہذا طالب علمانہ مثال آپ کے سامنے، انسان کی تعریف کی گئی فلسفہ منطق میں، وہ حیوان ناطق ہے، تو حیوان 2 پیر والا، یہ نہیں ہے کہ چلنے میں اس میں جانور میں ہو سکتا ہے انداز میں فرق ہو، چلتے تو دونوں بھی ہیں، جنبندہ ہیں، دونوں چباتے ضرور ہیں، کھاتے ضرور ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے کھانے میں، دونوں کو احساس ہے، دونوں کو جذبات ہیں۔ ممتاز کیسے ہوا انسان؟ عقل کی وجہ سے ممتاز کیسے ہوا؟ کیوں؟ اس کے جذبات عقل کے پابند ہے، انسان ہے۔ غور کرے جملے پر عزیزان محترم، جذبات عقل کے پابند ہے انسان، اور اگر عقل جذبات کے تحت آ گئی حیوان سے بدتر ہو گیا، حیوان سے بدتر ہو گیا۔ یہ پوری گفتگو تو یہ کہا گیا حیوان ناطق، کیوں؟ اللہ نے اسے بیان کی طاقت عنایت کی ہے۔ سورہ رحمان کھولیا، بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اسے بیان کی طاقت دی ہے۔ اگرچہ کہ یہ ساری آیتیں میرے مولا کی فضیلت میں ہیں، اسے یاد رکھیں آپ، اور کبھی بھی
ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو فضیلت علی کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ جیسا بھی موقع کیوں نہ ہو۔ اگر جہاں ذرا سا بھی نظر آ جائے تجلی نور تو وہ ذرا سا نہیں ہے، ساری کائنات میں چھا جایا کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، بیان کی طاقت دی ہے۔ بتائیے کون ایسا انسان ہے جس نے آتے ہی انسانیت کے شرف کو عزت بخشی ہے؟ سوال ہی کہ لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں اللہ نے بیان کی طاقت دی۔ بیان کسے کہ مفردات راغب اصفہانی بڑے عالم تھے، انہوں نے لغت لکھی، الفاظ قرآنی پہ لغت لکھی جس کے معنی کیے ہیں، انہوں بیان کیا۔ بیان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو آشکار کرنا، روشن کرنا، اسے بتانا، اسے بولنا۔ اب دونوں چیزوں کو شامل ہے بیان، نطق یعنی بولنے کو بھی، غیر نطق بغیر بولے سب کچھ بول دینا، لکھنے کو بھی، قلم کو بھی۔ مثالیں ہیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے چیزوں۔ جناب سلیمان نے ایک ہی جملہ لکھ کے بھیج دیا تھا، وہ ایسا بیان تھا ساری تاریخ میں سب سے مکمل خط قرار پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس بات کہ اگر مان جاؤ تو تم امان میں ہو، نہیں تو پھر لشکر کے ساتھ آؤں گا۔ کہا نہیں ہے پیغام لانے والا بھی بے زبان تھا، یہ غور کیجئے گا۔ جانور بھی بے زبانی میں اگر نبی کے ساتھ رہیں تو نجات کا ذریعہ قرار پاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنی قسمت میں بھی روتے ہیں، اپنے ماننے والوں پر بھی رو دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ عجیب بات ہے نہیں، کتنے واقعات ہیں، ان واقعات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے جانوروں کی بڑی فضیلت ہو گئی صرف اس لیے کہ انہوں نے نبی کی خدمت کی ہے، انہوں نے نبی کی خدمت کی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کو جگہ دی ہے، اپنے کلام میں ان کو جگہ دی ہے۔ غور کیجیے آپ، یہ بیان، آیتیں پوری نہیں پڑھی ہے، آگے بڑھنی، یہ بیان کی طاقت ہے۔ اور بیان جب انسان کرے، ہر بیان نہیں ہوتا، ہر کلام نہیں ہوتا، ہر چیز اچھی چیز نہیں بیان ہوتی ہے۔ زبان تارک کو لگا دینے کا نام بولنا نہیں ہے، عقل کے معیار کو تول کے بولنا ہے، فکر سلیم کے پانی سے دھل کے بولنا ہے، تاکہ صرف کانوں سے آواز نہ ٹکرائے، دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا آپ، کیوں؟ اس لیے کہ زبان تو ترجمان عقل ہے، زبان آلے صوت کو ترسیل کرنے کا ذریعہ ہے، کان سماعت کا ذریعہ ضرور ہے، آواز کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بولتی تو وہی عقل ہے نا، جس پر بیان کہا گیا، جسے بیان کہا جاتا ہے، جس کے لیے سب کچھ چیزیں پیش کی گئی ہیں، وہ عقل کے معیار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کا ارشاد کہ جہاں پر حضرت نے بیان کو کیسے بیان، حضرت کے ارشاد سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبے تک جانا ہے، میں پہلے بیان کو دیکھ لیں آپ، تاکہ اندازہ تو ہو زبان کتنے نشیب و فراز سے اترتی ہے، کیسے جاتی ہے۔ ہڈی نہیں ہے، سخت ہوتی ہے تو تلوار سے زیادہ گھاؤ لگا دیتی ہے، ہڈی نہیں ہے، تلوار سے زیادہ گھاؤ لگا دیتی ہے، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت کا ارشاد رب کلام انفذ من سحام، مولا کا ارشاد، بسا اوقات کلام تیز نیزوں سے زیادہ بھی گھاؤ کر دیتا ہے، دونوں معنوں سے ہے، چاہے وہ زخمی کرنے کے معنوں میں ہو یا معاشرے کو تبدیل کرنے کے پیغام کے معنی میں ہو، دونوں معنوں۔ اور انسان اسی سے تو پہچانا جاتا ہے۔ اتنے احادیث ہیں از حد، صرف زبان کے لفظ پر، کس عنوان کو دیکھیں آپ، ہر عنوان فضیلت والا، الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا۔ سعدی کا شعر ہے،
تامرد سکن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد. جب تک انسان بات نہیں کرے گا اس کا عیب اور ہنر دونوں چھپے رہیں گے. پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہنرمند ہے یا عیبدار. بولے گا الفاظ اس کے معیار فہم کو پیش کر دیں گے, اس کے معیار عقل کو پیش کریں گے. اس لیے تو ارشاد فرمایا مل انسان لولا اللسان, مولا کائنات کا ارشاد. پیغمبر کی حدیث آ رہی ہے, اس سے پہلے اس حدیث کو مربوط کریں. اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ دیکھیں کل یا آگے کی تقریر میں اگر آ گئی. آج کے لیے کافی ہے. مل انسان لولا اللسان, وہ انسان ہی کیا جس کے پاس زبان نہ ہو. بغیر زبان کے انسان نہیں ہو سکتا. الا سورۃ ممثلہ او بہیمۃ مہملہ, یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. اگر زبان نہ ہو تو انسان بس ایک شکل ہے, ایک تصویر ہے جو چلتی پھرتی ہے, ایک جانور ہے جس کا کوئی چارہ نہیں, جس کا کوئی اہمیت نہیں, بیکار انسان. یہ انسان کے لیے, یہ انسان کے لیے ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہی کا ارشاد, حضرت ہی کے خطبے تک ہمیں آنا ہے. حضرت سے سوال کیا گیا ابن رسول اللہ ایہما افضل, کون سی چیز افضل ہے؟ الکلام والسکوت, خاموش رہنا یا بولنا. خاموشی کے کتنے فوائد ہیں؟ ائمہ کی حدیثوں میں ہے. ائمہ کی حدیثوں میں ہے کہ بھائی انسان, اور آج تو بڑے بڑے سائنٹسٹ یا مفکرین جو دنیا بھر کے ہیں, حیف ہے ان عقلوں پر جو دوسروں کی باتوں کو بڑا اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں, کبھی زحمت نہیں کرتے ائمہ کی حدیث اٹھا کے دیکھنے کی. ذرا بتائیے, ایرے غیرے فکر انسانی کی بات کریں گے, ایرے غیرے معاشرے کی اصلاح کی بات کریں گے, جن کے خود اخلاق نہیں ہے وہ کیا اخلاق کو بتائیں گے؟ اور یہ تو اس کا کلام ہے جو خود نفس اللہ ہے, نفس رسول اللہ ہے. بلکہ یوں کہا جائے ساری انسانیت کی نفس پر جس کا ہاتھ ہے وہ میرے مولا علی کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد راج. ماہر طبیب صرف نفس پکڑ کے بول دیتا ہے مرض کیا ہے. وہ میرا مولا بہترین طبیب, پیغمبر کے لیے خود کہا طبیب دوار بطب. پیغمبر ایک ایسا طبیب ہے جو خود تمہارے پاس آیا ہے, جو خود تمہارے پاس آیا. تمہیں اس تک جانا چاہیے تھا لیکن وہ خود تمہارے پاس ہے. کئی ایسے ارشادات ہیں جو سکوت کے بارے میں, یا امام نے جو جواب دیا غور کریں آپ, پوری حدیث نہیں, 2 فقرے اس میں سے آپ کے سامنے. ارشاد فرمایا لکل واحد منہما آفات. دیکھو ہر دو کے لیے آفتیں ہیں, بولنے کی بھی آفتیں ہیں, خاموش رہنے کی بھی آفتیں ہیں. خاموشی اچھی ہوتی ہے ہر جگہ نہیں, بولنا بہتر ہوتا ہے ہر جگہ نہیں, کیونکہ کئی موقعوں پر خاموشی بزدلی کی علامت ہوتی ہے اور کئی جگہوں پہ بولنا بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے. غور کریں آپ. لکل منہما آفات, دونوں کے لیے آفتیں ہیں. فیضا سلما, اور جب یہ آفتیں ہٹ جاتی ہیں فالکلام افضل, بولنا افضل ہے. اب اس کی دلیل دیکھیں میرے امام نے جو دلیل دی, آتا ہے خطبے کے پہلے حصے پر آ جائے انشاءاللہ. غور کریں جو حضرت نے دلیل دی ہے. فیضا سلما, جب دونوں کے دونوں آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں فالکلام افضل, کلام افضل ہے. لأن اللہ تبارک و تعالی ما بعثهم الانبیاء والاوصیاء بالسکوت بل بالکلام. اللہ نے انبیاء اور اوصیاء کو خاموش رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ذرا غور کیجئے گا, اللہ نے انبیاء اور اوصیاء کو خاموشی کے لیے نہیں بھیجا ہے. اب ساری دنیا پہچان لے زنجیروں سے زبان نہیں رکنے والی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اب آپ غور کیجئے گا کتنا حضرت, اور بھی حدیث کے جملے تھے اسے چھوڑ طویل, اور بھی کئی حدیثیں دیکھیں اگر آگے انشاءاللہ آگے ٹھیک تو کسی اور موقع میں اللہ حیات دے اور موقع دے. توجہ ہے, یہ ساری منزلیں خاموش رہنے کے لیے نہیں بولا ہے,
امام کل گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا امام افضل کائنات، کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ زنجیروں میں ہے تو کمزور ہو گیا، امتحان اور ہے، امتحان اور ہے، مظاہر شجاعت اور ہے۔ جس نے باب خیبر کو اکھاڑا تھا اس نے 25 سال صبر بھی کیا، کیوں؟ دین کو جب صبر کی ضرورت تھی علی نے صبر کے جوہر دکھائے، دین کو جب تلوار کی ضرورت تھی ذوالفقار کو بتلایا، ساری چیزیں سامنے ہیں۔ آئیں اس خطبے جو امام، کیسا موقع جہاں ہر انسان ڈوب کے رہ جائے، ختم ہو کے رہ جائے، کلیجے پھٹ جائیں، کیوں؟ اس سے پہلے کتنی جگہ قافلے کو پھرا کے لایا گیا، مصائب کے فقرے، کتنی جگہ قافلے کو، ہر جگہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار کہ نعوذ باللہ مرتبے میں کمی کر دی جائے، شان میں کمی کر دی جائے۔ سورج ہر حال میں چمکتا ہے، کتنی ہی کالی گھٹائیں آئیں، سورج کو چھپایا تو نہیں جا سکتا نا، سورج کو چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ حضرت کے وہی کلام میں کئی ایسے جملے تھے، اسے چھوڑ دیے، وہ ایک الگ موضوع پہ گفتگو ہو جائے گی۔ پھر بازار کا منظر، بازار کا منظر کتنا خطرناک ہے کہ آج ہمارے آنسو رکتے نہیں ہیں، اس کے بعد جو داخلہ کا منظر ہے وہ کتنا خطرناک، کتنا مصیبت زدہ۔ اب اس کے ساتھ امام کا یہ خطبہ یاد رکھیں عزیزان محترم، پیغمبر کی حدیث سن لیں تاکہ اندازہ ہو، ہم نے وعدہ کیا ان من الشعر حکمہ وان من البیان سحرا، کبھی کبھی شعر ایسا ہوتا ہے جو حکمت کو پیش کر دیتا ہے، اور بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سحرانگیزی سارے معاشرے کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے، ذہن خطیب کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور فکریں حکمت کے سائے میں پرواز کرنے لگتی ہیں۔ یہ بیان جد کا اور یہ موقع، کبھی بھی کوئی بھی آپ دیکھیں موقع، ایسا حساس موقع نہیں آ سکتا جو چوتھے امام کے سامنے آئے، ایسا جہاد جو میرے امام نے کیا ہے کوئی کر نہیں سکتا۔ وہی گھرانے کا حق ہے، اسی گھرانے ملعون کھڑے ہو کر ان ملائین کی تعریف کر رہا ہے۔ کب؟ جبکہ امام حسین کے سر داخل ہوا تو وہ یہ اشعار پڑھ رہا ہے کفر کے کہ نہیں یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، کیسے نہ پڑھتا، ہندا کی اولاد ہے، وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، وہ تو وہی بنی امیہ کی قبیح شاخ ہے، وہ تو کرے گا ہی کرے گا، جس نے فتح مکہ پہ یہ کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے نے تو کتنی بڑی حکومت بنا دی۔ جناب عباس نے اسے ٹوکا، یہ حکومت نہیں ہے، جلوہ نبوت ہے۔ جن کا اعتقاد نبوت میں نہ رہا وہ جنت و جہنم کی باتیں کیا جانے، آخرت و برزخ کو کیا پہچانے، اعمال و حساب و کتاب کو کیا دیکھیں گے۔ ویسے لغویات، اور پھر اس پر ضمیر فروش ایک بکنے والا اٹھ کے بک رہا ہے، اٹھ کے بک رہا ہے۔ امام کا وہ جملہ یادگار، ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فلیتبوأ مقعدک فی النار۔ اے بولنے والے، تو نے خالق کو ناراض کیا اس مخلوق کی رضا کی خاطر۔ ذرا غور کیجیے، 400 سے زیادہ سفیر بیٹھے ہیں دربار میں، 700 کرسی نشین جیسا کہ مشہور کہا جاتا، بیٹھے لوگ بھرے ہوئے ہیں اور میرا امام زنجیروں میں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بولنے دیا جائے، لیکن وہ روک رہا ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات جانتی ہے زق العلم زقا، یہ تو وہ ہیں جنہیں علم ویسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ صاحب علم لدنی، صاحب سلونی کا فرزند ہے، جیسے یہ آپ نے کہا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، رضا خالق کو تو نے نہیں دیکھا، مخلوق کی رضا کی خاطر۔ اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی جملے پہ غور کریں آپ، فیصلے قیامت میں ہوں گے، سب کا اعتقاد ہے، فیصلے قیامت میں ہوں گے، سب کا اعتقاد ہے، اور اس فیصلے کی ایک جھلک میرے امام نے بتلا دیا۔ اب لاکھ وہ کوشش کر لے اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا پانے کی، نہیں پا سکتا۔ امام نے یہیں سے کہہ دیا تو جہنمی ہے، جب امام نے کہہ دیا تو وہ ہو کے رہے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے بعد کا جو فقرہ ہے عزیزان محترم، غور کریں آپ، کیا میں اس لکڑی کے تختے پہ کچھ کہوں؟
جملے پہ غور کریں آپ، اس لکڑی کے شکل تختے پر، زینے پر آج بھی سب جاتے ہیں، خدا وہ موقع لائے کہ وہاں شہزادیوں کی زیارت ہو اور آئمہ کے مقامات کی زیارت ہو. غور کریں آپ، کیا یہ ممبر نہیں ہے؟ وہ تو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ممبر پہ بول رہا تھا. اور اگر یہ لکڑی کا تختہ ہے، اگر کیوں لکڑی کا تختہ کا، یاد رکھیں عزیزان محترم، جس ممبر سے علی اور اولاد علی کی فضیلت بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑی کا تختہ ہے. اور جہاں علی کے فضائل بیان ہو، اگر شتر کا پالان بھی ہو تو ممبر کہلاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. اب جو امام نے ارشاد فرمایا، وہاں سارا مجمع مبہوت، سب غضب میں آ گئے. یہ تو ہم کتنے زمانے کے بعد بنی ہاشم کی فصاحت و بلاغت سن رہے ہیں، کیا عرصہ ہو گیا کہ حجاز کے بلاغت آج نظر آ رہی ہے. ویسے عالم میں میرے امام نے خطبہ شروع کیا. آپ توجہ کریں کیسا خطبہ. پہلا حصہ الفاظ ایک ایک لفظ اس کا کئی کئی دن چاہتے ہیں عزیزان. یہ تو اشارتاً عرض کریں آج کا وقت ہمارا ختم ہوا، آج کی وہ کچھ گفتگو رہ گئی اسے کل مربوط کر دیں گے انشاءاللہ. کیسے موقع پر امام پہلے ہی جو چیز شروع کی یہاں سے شروع کہ دیکھ یہ نہیں. اور جب انسان کلام کرتا ہے تو اس کے لیے ماحول پرسکون چاہیے، حالات اس کے موافق ہونا چاہیے. یہاں کون سی چیز موافق ہے؟ کون سی چیز موافق ہے؟ ماں بہنیں سربرہنا ہیں، باپ کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں ہے، اور خود میرا امام زنجیروں میں ہے. اللہ وجی تو چاہتا تھا خطبے کے آغاز کے فقرے کچھ بیان کر دیے جائیں، لیکن اللہ اکبر وقت نہیں، ہمارا وقت آج کا مکمل ہوا. ذرا توجہ کریں آپ، کس امام کا یہ خطبہ ہے جس نے اپنے باپ کے لاشے کو جلتی ہوئی زمین پر دیکھا ہے؟ کل یہ بیان ہوا کہ جہاں ثانیہ زہرا نے کہا میرے لال کیا تو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ کہا پھوپھی اماں کتنی درد و مصیبت کی منزل ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو. ذرا غور کریں اس مصیبت پر، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے، اس کے باپ کا لاشا. اور قافلہ کہاں گیا؟ کوفے کی طرف جا رہا ہے. قافلہ کوفے کی طرف جا. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ وہی شہر ہے جسے علی نے اپنا دارالخلافہ بنایا. یہ وہی شہر ہے جہاں کی شہزادیاں تھی زینب ام کلثوم. یہ وہی شہر ہے جہاں عورتیں بھی اجازت لے کے زینب سے ملاقات کرتی. یہ وہی شہر ہے جہاں لوگ آتے اور بیت علی اور علی کے گھر سے تبرک اور برکت حاصل کر کے جاتے. اب یہ دور آ گیا کہ علی کی بیٹیاں بازار میں جا رہی ہے، کوفے کے دربار میں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. بس دو جملے مجلس ختم ہوئی، آج کا پرسہ ہمارا قبول ہو. وہ بیویاں جو میدان کربلا میں وارثوں کی لاشیں دیکھ کر آ رہی تھیں، اللہ اللہ، علی اکبر کا لاشا دیکھا، محمد کے لاشیں دیکھے، قاسم کا لاشا دیکھا، ہائے رباب نے ننھا سا لاشا دیکھا، رباب نے ننھا سا لاشا دیکھا. ان ساری اہل بیت کی بیویوں میں، اہل حرم میں ایک اور مومنہ، ایک اور ایسی فرد ہے اہل بیت کے گھرانے کی، خانواد نبوت و امامت کی ایک ایسی بیوی ہے جس کا دل کوفہ قریب آ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. اور ایک کون ہے؟ زوجہ مسلم ہے. اللہ اللہ، کیا دل میں گزری ہوگی. ہائے نہ مسلم کی خبر، مسلم کی تو شہادت کی اطلاع ملی، وہ دو معصوم بچے. عزیزان گرامی، آخری جملہ ہے، اللہ ہم سب کو بار بار زیارتوں سے مشرف کرے. آپ جب بھی زیارت کو جائیے گا ان شہزادوں کے حرم پہ جائیے، دروازے کے پاس کھڑے رہ کر ان دو گنبدوں کو دیکھیے. آج بھی غربت ٹپک رہی ہے، ایسی غربت کہ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. قافلہ کوفہ آ رہا ہے، ماں کو پتا نہیں میرے بچے کہاں ہے.
عباس 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 میرے بھائی 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 شبیر یہ کہتے تھے رو رو کے سرے مختل تم سو گئے دریا پر اور ہم کو کیا بے کل ہے عالم تنہائی ہے عالم تنہائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی دھارس تھی سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا لے آئے قدم بھر میں رخ پھیر کے دریا کا مرنے کی خبر آئی مرنے کی خبر آئی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی ٹوٹی ہے کمر میری تم جب سے گئے رن کو جو نور تھا آنکھوں میں باقی نہ رہا دیکھو جاتی رہی بینائی جاتی رہی بینائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی دریا پہ کیا قبضہ لہرا دیا پرچم کو مشکیزہ بھرا لیکن پانی نہ پیا دیکھو پیاسوں کی جو یاد آئی پیاسوں کی جو یاد آئی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی ہے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارہ تھے مشہور تھی سخائی مشہور تھی سخائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں
رزقیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے۔ بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بے وطن تجھ کو لیے پھرتا ہوں بازاروں میں، اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے۔ جا کے مقتل میں پکاری اے سکینہ رو کر، جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر، بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے، میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے۔ لب دریا سے علمدار کی آئی صدا، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا، پانی پہنچا نہ سکا ہے کٹے شانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے۔ 8 اذان بیک وقت فضا میں گونجی، 8 اذان بیک وقت فضا میں گونجی، ثانی زہرا کے خطبوں کو دبانے کے لیے شور برپا کیا دربار میں اذانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے۔ بولی معصومہ پھوپھی ریت ہے یہ شامیوں کی، بولی معصومہ پھوپھی ریت ہے یہ شامیوں کی، کر کے پابند رسن اور گرا کے پتھر، اس طرح کوئی تو ملتا نہیں مہمانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے۔ قائم آل محمد یہ ہے اختر کی دعا، قائم آل محمد
یہ ہے اختر کی دعا صدقہ حسنین کا ہے مولا صدائے ماتم حشر تک یوں ہی صدا گونجے عزا خانوں میں ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی کسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا ابن ابو طالب، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس